جی تو السلام علیکم گائز، یہ ہے آپ کا اپنا چینل حنان عامر بلاگس۔ اصل میں یہ میرا چینل بنانے کا مقصد صرف یہی ایک تھا کہ میں اپنے بیٹے کی ہیئرنگ جرنی جو ہے وہ آپ کو اپنے ویورز کو بتا سکوں، کوکلیئر امپلانٹ سے لے کر سوئچ آن کے بعد جو اس کی آگے کی جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، اسپیچ تھراپی اور گھر میں جو تھراپی ملتی ہے، تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی جو بھی ہیئرنگ جرنی ہے وہ اس کا میں چینل بنا کے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنے ویورز کو اور جو دیکھنے والے ہیں اور جو جن کے بچے جو بائی برتھ ہیئرنگ لاس ہے ان کی، تو وہ یہ میرا چینل دیکھ کے اس کی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جائیں ان کے پیرنٹس، اور ٹائم پہ جو ہے اپنے بچے کی کوکلیئر امپلانٹ کروا دیں۔ کیونکہ ہمیں بھی پہلے زیادہ اپنے ریلیٹیوز نے، اپنے دوستوں نے، جان پہچان والوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کے بچے کی ایج بالکل چھوٹی ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، تو آپ یہ کوکلیئر امپلانٹ کی طرف نہ جائیں اور کچھ ویٹ کریں، آپ کا بچہ جو ہے وقت کے ساتھ بولنے لگ جائے گا۔ تو میں ان کے کہنوں پہ نہیں لگا، کیونکہ میں نے نوٹ کر دیا ہوا تھا، تقریباً یہ میرا بچہ 1 سال کا ہوا تھا، تو میں نے اس کو نوٹ کیا تھا کہ اس کی ہیئرنگ لاس ہے۔ تو پھر میں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے کوکلیئر امپلانٹ کے بارے میں نے ریسرچ کی گوگل میں، اور کچھ ڈاکٹر سے میں نے ایڈوائس لی، اور کچھ میں نے گوگل سے سارا ریسرچ کیا۔ ریسرچ کرنے کے بعد میں نے یہ فائنلی یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کوکلیئر امپلانٹ کی طرف لے جاؤں گا۔ تو پھر جب بچہ میرا 1.5 سال کا ہو گیا، تو میں نے ملتان میں ہاسپٹل ہے مختار ایک شیخ ہاسپٹل، وہاں پر ڈاکٹر مقبول بلوچ جو ہے وہ ENT سرجن ہیں، تو انہوں نے میری بچے کی ڈائگنوز کیا، اس بچے کو فردر ٹیسٹ کے لیے بولا کہ آپ وہ ٹیسٹ کروائیں، بیرا ٹیسٹ وغیرہ۔ تو جب میری بچے کی بیرا ٹیسٹ ہوئی تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ میرے بچے کی ہیئرنگ لاس ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ ابھی ایج اس کی اچھی ہے، تو آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کر کے اس کو کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جو ہے وہ لے جائیں، اس کی سرجری کر لیتے ہیں ہم۔ ڈیوائس وہ رونڈو 2 میڈل کی ہمیں سجیسٹ کی ڈاکٹر نے، تو وہ ہمیں بتایا اس کا ایسٹیمیٹ کتنا ہوگا۔ سو پھر ہم نے تقریباً 1 منتھ ہم نے جو ہے وہ اپنے کچھ پیسے ویسے ارینج کیے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیے، اور ڈاکٹر صاحب نے وہ میڈل رونڈو 2 ہمیں منگوا کے دی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد اس کی سرجری ہو گئی۔ سرجری کے بعد بچے کو 2 دن کے بعد ہمیں گھر میں جو ہے وہ ریفر کر دیا۔ اس کے بعد تقریباً 10 دن کے بعد اس کے اسٹیچز کھلے بچے کے۔ اس کے تقریباً 40 دن کے بعد، سرجری کے 40 دن کے بعد ہم گئے تھے سوئچ آن کے لیے۔ تو جب سوئچ آن ہوا، میں نے پہلی ویڈیو لگائی تھی، تو وہ اس کی بچے کی پہلی ویڈیو ہے جو سوئچ آن ہونے کے بعد اس کی جو اس نے پہلا جو بیپ ساؤنڈ سنا، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بچے کی ہیئرنگ جو ہے وہ ہیئر کرنے لگا تھا، سنائی اس کی بہتر ہونے لگی تھی، اس کو سنائی کچھ زندگی میں پہلی بار اس نے کچھ سنا۔ تو ایسے ہی ہم کچھ موٹیویٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس بچے کو جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہم سوئچ آن کے بعد آگے واپس، اور اس کے ٹھیک 40 دن کے بعد ہمیں دوسری میپنگ کے لیے، میپنگ مطلب یہ کہ جیسے اس کا والیوم جو ہوتا ہے وہ ایوری 40 ڈیز کے بعد ہمیں جانا ہوتا ہے میپنگ کے لیے بچے کی۔ تو جیسے میپنگ کراتے ہیں تو بچے کی سنائی اور بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہم سوئچ آن کے بعد میپنگ کے لیے گئے، تو وہ میپنگ جو ہوئی اس کے بعد وہ میپنگ کر کے دیتے ہیں، ہمیں فیڈ کر کے دیتے ہیں ڈیوائس میں، اور ایک ریموٹ ہوتا ہے، وہ ریموٹ بھی اور ڈیوائس بھی میں آپ کو ایک ولاگ میں دوں۔ اور جو ریموٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ سارا جو میپنگ کا ہوتا ہے اس میں ہمیں وہ اس میں سیو کر کے دیتے ہیں، پھر وہ ڈیوائیڈڈ کر کے دیتے ہیں ہمیں۔ ایوری 10 دن کے بعد ہمیں ایک بٹن کا اس کا لگانا ہوتا ہے۔ تو ایسے جیسے 40 دن گزر جاتے ہیں، تو چوتھا بٹن جیسے لگتا ہے تو بچے کی سنائی اور اچھی ہو جاتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ڈیوائس بھی اور اس کا ریموٹ بھی
اور آگے جو بچے کی ریہیبلیٹیشن تھراپیز تھی وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ولاگس میں دکھاؤں گا ویڈیوز میں. اور بچے کی جو آرگینک ویڈیو ہوگی اور اس کی جو سنائی ہوگی اور اس کی جو سنائی والی ویڈیوز ہوگی اور اس کی جو تھراپی ہوگی جو گھر میں ہم سیشنز دیتے تھے اور جو تھراپی سینٹرز میں جا کر جو ہمیں وہاں پر بچے کو تھراپی دلاتے تھے تو اس کی انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ایسے ایسے جو بھی اس کے بچے کی پروگریس ہوگی وہ میں اس ولاگس میں اس چینل میں آپ کو دکھاتا رہوں گا. کائنڈلی یہ ولاگس دیکھنے کے لیے کوکلیئر امپلانٹ میڈل اور ٹو ڈیوائس کی معلومات لینے کے لیے اور موٹیویٹ ہونے کے لیے تو یہ میرے چینل کو اب حنان عامر ولاگس کو کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں اور اس کے جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور آپ پریس کر دیجیے گا جیسے میرے جو نئے ولاگس آئیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اللہ حافظ.